آج ہم آپ کو ایک ایسے سفر پر لے کر جا رہے ہیں جو نہ صرف تاریخ کا بلکہ ایمان، قربانی اور انسانیت کی روشنی کا سفر ہے۔ یہ ہے اسلام کی تاریخ۔ اسلامی تاریخ کا آغاز اس دن سے ہوتا ہے جب ہجری سال شروع ہوا۔ اللہ تعالی نے حضرت محمد کو انسانیت کی ہدایت کے لیے نبی بنا کر بھیجا۔ اس وقت دنیا جہالت کے اندھیروں میں ڈوبی ہوئی تھی۔ بتوں کی پوجا، ظلم، عورتوں کی بے عزتی، طاقتور کا کمزور پر ظلم، یہ سب عام تھا۔ لیکن جب مکہ کی پہاڑیوں میں غار ہرا کے اندھیرے میں پہلی وحی نازل ہوئی، اقرأ باسم ربک الذی خلق، پڑھ اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا، تو ایک انقلاب کا آغاز ہو چکا تھا۔ نبی کریم نے مکہ کی سختیوں، تانوں اور ظلم کے باوجود صبر کا دامن نہ چھوڑا۔ 13 سال کی محنت، دعوت اور قربانی کے بعد مدینہ کی سرزمین پر اسلامی ریاست کی بنیاد رکھی گئی۔ یہ وہ ریاست تھی جس کی بنیاد محبت، اخوت اور انصاف پر تھی۔ مدینہ میں مسجد نبوی بنی، اذان کی آواز گونجی، زکوہ اور روزے فرض ہوئے اور مسلمانوں کو دفاعی جہاد کی اجازت ملی۔ یہ وہ وقت تھا جب اسلامی معاشرہ تشکیل پا رہا تھا، جہاں سب برابر تھے۔ عرب ہو یا غیر عرب، کالا ہو یا گورا، سب کے لیے ایک ہی قانون تھا۔ نبی کے وصال کے بعد حضرت ابوبکر صدیق کو خلیفہ چنا گیا۔ انہوں نے ارتداد کے فتنوں کو دبایا، قرآن کو جمع کروایا اور اسلام کو مضبوط کیا۔ ان کے بعد حضرت عمر فاروق کا دور آیا۔ یہ دور فتوحات، انصاف اور نظام حکومت کی مثال تھا۔ بیت المال، عدلیہ، جیل کا نظام، حتیٰ کہ اسلامی کیلنڈر بھی انہی کا دیا ہوا ہے۔ پھر حضرت عثمان غنی کا دور آیا، جنہوں نے قرآن کے نسخے تیار کروا کہ پوری امت میں تقسیم کیے۔ علی کے دور میں فتنوں نے سر اٹھایا، لیکن ان کی علم، حلم اور عدل کی مثالیں آج بھی زندہ ہیں۔ یہ چاروں خلفاء ہمیں یاد دلاتے ہیں کہ قیادت کا اصل معیار تقوی ہے، عدل اور خدمت خلق ہے، نہ کہ طاقت یا دولت۔ پھر آیا امی خلافت کا دور۔ دمشق دارالحکومت بنا اور اسلام اسپین، افریقہ اور ایشیا تک پھیل گیا۔ طارق بن زیاد نے اندلس فتح کیا اور وہاں علم و تہذیب کی بنیاد رکھی۔ عباسی دور میں بغداد دنیا کا علمی مرکز بن گیا۔ بیت الحکمت، ہاؤس آف وزڈم، میں سائنس، فلسفہ، طب اور ریاضی کے بڑے بڑے نام پیدا ہوئے، جیسے ابن سینا، الخوارزمی، الرازی اور الکندی۔ یہ وہ وقت تھا جب مسلمان دنیا کے استاد تھے اور یورپ جہالت کے اندھیروں میں گم تھا۔ لیکن افسوس، رفتہ رفتہ امت میں فتنہ، فرقہ واریت، عیش پرستی اور علم سے دوری آنے لگی۔ مسلمان حکمران طاقت کے نشے میں عدل کو بھول گئے، امت تقسیم ہونے لگی۔ پھر 1999 میں خلافت عثمانیہ کا آغاز ہوا۔ یہ خلافت 600 سال تک قائم رہی اور ایک عالمی طاقت بن گئی۔ سلطان محمد فاتح نے قسطنطنیہ کو فتح کیا، جسے رومن دنیا ناقابل شکست ہے سمجھتی تھی۔ عثمانی دور میں مساجد، مدارس اور فلاحی نظام اپنے عروج پر تھا۔ خلافت عثمانیہ نے یورپ، ایشیا اور افریقہ میں اسلام کا علم بلند رکھا۔ لیکن جب مسلمان علم سے دور ہوئے، یورپ کے سامنے جھکنے لگے اور آپس میں بٹ گئے، تو زوال کا آغاز ہو گیا۔ 1974 میں ترکی میں خلافت کا خاتمہ ہوا اور امت کا شیرازہ بکھر گیا۔ لیکن یہ تاریخ ہمیں صرف افسوس یا فخر کرنے کے لیے نہیں دی گئی، بلکہ سیکھنے کے لیے ہے۔ آج جب ہم دنیا کے حالات دیکھتے ہیں، فلسطین میں مظلوم مسلمان، کشمیر میں قید آزادی، شام، یمن، عراق، افغانستان میں خون ریزی، تو سوال یہ اٹھتا ہے کہ ہم کب جاگیں گے؟ کب دوبارہ قرآن کو زندگی کا دستور بنائیں گے؟ کب علم، اتحاد اور تقوی کو اپنی طاقت بنائیں گے؟ نبی نے فرمایا، میری امت کی مثال بارش کی سی ہے، نہ معلوم پہلے حصہ بہتر ہے یا بعد کا۔ ترمذی۔ تو امید باقی ہے۔ آج کا نوجوان اگر سیرت پڑھے، قرآن سے جڑے، علم حاصل کرے اور امت کے لیے کچھ کرنے کا ارادہ رکھے، تو وہی دوبارہ تاریخ بدل سکتا ہے۔ آئیے ہم عہد کریں کہ ہم اپنے ماضی کو یاد رکھیں گے، اپنے حال کو سنواریں گے اور اپنے مستقبل کو روشن کریں گے، کیونکہ اسلامی تاریخ صرف ماضی کی کہانی نہیں، یہ ایک زندہ پیغام ہے، ایک روشنی جو آج بھی ہمیں راستہ دکھا سکتی ہے۔